بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف اقبال، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی کے حوالے سے، اور میرے ساتھ موجود ہے شہزاد ملک المعروف پولا پینڈو۔ اور کیونکہ عید ہے، بڑی عید، عید الاضحیٰ، اور اس عید کے حوالے سے پیغام بھی ہوگا، اور جو ہمارا موضوع ہے کہ آزاد کشمیر و پاکستان میں قربانی کے اسلامی اخلاقی اور معاشرتی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے شہزاد ملک صاحب بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ آصف اقبال، اور حضرات نیوز کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ بڑے اہم موضوعات پہ عوام کو آگاہی دیتے ہیں۔ اگر ہم پورا سچ بولیں آصف اقبال، تو شاید ہمارے ہاں اکثر قربانی کے اخلاقی، معاشرتی اور جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے، اس لیے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ 10-10 لاکھ کا، 15-15 لاکھ کا بڑا جانور نمود و نمائش کے لیے تو ضرور آتا ہے، اور لاکھوں کی تعداد پہ جو ہمارے یہاں جانور ہیں ان کے گردن پہ چھریاں بھی چلتی ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، بیل اور اونٹ ذبح ہوتے ہیں، لیکن اگر اتنی بڑی تعداد میں قربانی دینے والے لوگ فلسفہ قربانی کو بھی سمجھ گئے ہوتے تو آج اس اب نارمل سماج میں احصار کی ایک بڑی مثال قائم ہو چکی ہوتی، قربانی کی ایک بڑی مثال قائم ہو چکی ہوتی۔ ہم لوگ بڑے بڑے جانور قربان کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے بھائیوں کے لیے کوئی خاص قربانی نہیں دیتے۔ ہم سندھی، بلوچی، پٹھان، کشمیری، پتہ نہیں کیا کیا بن چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اپنے حقوق قربان نہیں کرتے۔ اجتماعی طور پر اگر ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو شاید 76 سال گزرنے کے بعد وہ عظیم قوم جس نے اپنا بہت کچھ قربان کیا تھا، اپنے گھر بار، ماں باپ، بیٹیاں، جوانیاں، عزتیں، ہر چیز قربان کر کے یہ وطن لیا تھا، شاید وہ قوم اصل فلسفہ قربانی کو بھول چکی ہے۔ صرف گوشت کر لینا اور گوشت کھا لینا، میں سمجھتا ہوں یہ شاید قربانی نہیں ہے۔ اور اگر ہم صرف اس قربانی کی حد تک بات کریں تو ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں کبھی پورے سال بکرے کا گوشت نہیں پکتا۔ ہم جب بکرا ذبح کرتے ہیں تو شاید ان گھروں تک وہ گوشت نہیں پہنچ سکتا۔ ہم جب بیل ذبح کرتے ہیں تو شاید وہ حق جو اصل غریب کا، مسکین کا حق ہے، تیسرا حصہ ایک ہمارے دوست اقربا کا ہے، دوسرا حصہ، پہلا حصہ چلو ہمارا اپنا ہو گیا جو قربانی کر رہے ہیں، جو تیسرا حصہ ہے اگر ہم اس میں ڈنڈی ماریں گے، تیسری وہ ڈیری بناتے ہوئے اگر ہم چھچڑے ایک طرف کر دیں گے، ہڈیاں ایک طرف کر دیں گے، غریبوں کے لیے اوجریاں اور آنتیں ایک طرف کر دیں گے، اچھل مال کلیجیاں اپنی طرف رکھ لیں گے، لیگ پیس اپنی طرف رکھ لیں گے، یہ ہم نے قربانی نہیں کی، یہ ہم نے حق تلفی کی، اس مسکین کے حق پہ ڈاکہ مارا، ہم الٹے مجرم ہو گئے، قربانی کرنے کے بجائے ہم مجرم ہو گئے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ اچھا، قربانی اصل میں دس کیا دیتی ہے، اور قربانی جو ہے وہ انسان کی زندگی کس حد تک بدل سکتی ہے؟ زبردست، بڑا زبردست آپ نے سوال کیا۔ قربانی صرف بیل ذبح کرنا نہیں ہے، دیکھیں نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہم پہ وہ قربانی واجب نہیں کر دی کہ آپ نے اپنے بچوں کو قربان کرنا ہے۔ ہم نے تو لے دے کے آ کر ایک بیل ذبح کرنا ہوتا ہے، ایک بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس کی اتنی نمود نمائش کر کے، پورے محلے میں گند پھیلا کے، اوجریاں پھینک کے، آنتیں پھینک کے، نالیوں میں خون بہا کے، 1 مہینے تک ہمارے شہر سے بدبو ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیسی ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک بکرا فرض کریں ذبح کر لوں، میرے گھر میں ایک شاپر میں ایسا نہیں رکھتا جس میں آنتیں ڈال لوں، اس کا خون جمع کر لوں، پھر جا کے کہیں دفناؤں اس کو، یا کسی ایسی جگہ پھینکوں جہاں شہر میں بدبو نہ آئے۔ یہ اس کا اخلاقی تقاضا ہے۔ پھر معاشرتی تقاضا کیا ہے کہ ہماری قربانی سے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں خوشبوئیں پھیلیں، محبتیں پھیلیں، نہ کہ اساس محرومی ہو۔ میرے گھر کے سامنے 10 لاکھ کا بیل ادھر بندھا ہوا ہے اور میرا پڑوسی اس انتظار میں شاید مجھے کوئی 1 کلو گوشت دے دے، تو کیا میری قربانی ہے یہ؟ پھر تو یہ میری بے عزتی ہے۔ میں اپنی اس نمود و نمائش سے سماج میں اساس محرومی پیدا کر رہا ہوں، غریبوں کے دلوں پہ چھریاں چلا رہا ہوں۔ وہ چھریاں میرے بیل پہ نہیں چل رہی، ان مساکین کے دلوں میں چل رہی ہیں جن کے گھر میں بالآخر چھچڑے جاتے ہیں، چند ہڈیاں جاتی ہیں۔ فلسفہ قربانی جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر شہزاد ملک صاحب، میرا ایک سوال ہو رہا ہے کہ عام آدمی بھی کیا کچھ قربان کر سکتا ہے؟ بالکل، ہاں، یہ بڑے آپ نے کمال کی بات کی۔ صرف بیل قربان کرنا ہی نہیں ہے،
सिर्फ बकरा कुर्बान करना ही नहीं है, मैं पूरा साल कुर्बानी दे सकता हूँ। मैं अपने हिस्से की खुशियाँ आप पे नछावर कर सकता हूँ, मैं अपने ख्वाब आप पे कुर्बान कर सकता हूँ, मैं अपने हकूक जो मुझे सैलरी मिलती है, फ़र्ज़ करें मुझे 50,000 तनख्वाह मिल रही है, मैं उसमें से 500 रुपये हर महीने कुर्बान कर सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इस बड़ी ईद पे कुर्बानी करनी है। मैं पूरी ज़िंदगी हर रोज़ हर साल बहुत कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं वो मेरा अंदर का जो बुग़्ज़ है, मेरे अंदर जो कीना है, मेरे अंदर जो नफ़रतें बस गई हैं, मैं उन पे छुरी चला सकता हूँ। हम नफ़रतों और दूरियों का गला काट के, उनको ज़बह करके, समाज में मोहब्बतें पैदा करके, क़ुरबतें पैदा करके भी कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आसिफ़ साहब, आपने आज का प्रोग्राम बड़े अच्छे मौजू पे किया। शायद हम अभी तक भी फ़लसफ़ा कुर्बानी को नहीं समझ सके, शायद हम अभी तक भी कुर्बानी के शरई, अखलाकी और माशरती तकाज़े पूरे करने के काबिल नहीं हुए। लेकिन शायद अभी हमने बहुत सी किताबें और भी पढ़नी हैं, अभी तरबियत के बहुत से मराइल अभी बाकी हैं। कुरान और हदीस ने मुकम्मल कुर्बानी का फ़लसफ़ा बयान किया है, तो अल्लाह ताला ने इसमें एक फ़लसफ़ा ये भी रखा है कि आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह की जानिब से अगर आपकी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो उस वक़्त आपका हाथ कांपे ना। जी, तो अल्लाह की रज़ा भी, आखिरी बात ये करूँ, अल्लाह की रज़ा भी, अल्लाह को राज़ी करना है और मखलूक़ खुदा को खुश करना है। मेरी कुर्बानी से अगर मेरे मोहल्ले के गरीब खुश हुए हैं, मेरी कुर्बानी कबूल होगी। अगर एहसास महरूमी बड़ा है, लोगों के दिल में थोड़ा-सा मलाल आया गया है, देखो मुझे इन्होंने इग्नोर किया, नज़रअंदाज़ किया, तो यकीन जानें मेरी कुर्बानी यहीं पे रद्द होगी, ऊपर जाएगी ही नहीं। बस वही जी, बात है कि जो फ़लसफ़ा कुर्बानी है उसको समझना ज़रूरी है। अपने आस पास के जो लोग हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं या कोई भी हैं, कोशिश करें उन तक कुर्बानी का गोश्त ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है कि उनके घर को खाने के लिए कुछ भी ना हो, आपकी सोच कुछ और हो लेकिन उसके घर के हालात कुछ और हों। अपने मेज़बान आसिफ़ इकबाल को कश्मीर टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।